اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ جو بھی مومن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے، جنت میں داخل کرے گا۔ لا يدخل الجنہ الا مؤمن، جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مومن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 6606 کہ اس حدیث سے پتہ چلا، اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث اسی معنی کی ہے 4849۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ عمر اٹھو اور اعلان کر دو مومن کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا جنت میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو، وہ بندہ ایمان والا ہو، وہ بندہ اچھے ارکان پر ایمان رکھے۔ ان تؤمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، آخرت کے دن قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور اچھی اور بری تقدیر یعنی اچھے اور برے نصیبے پر ایمان رکھے۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنے والا بندہ ہی جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے اس کے کھاتے میں صدقہ خیرات ہیں، جس کا ایمان نہیں ہے اس کے کھاتے میں نمازیں ہیں، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کے کھاتے میں روزے ہیں، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کے کھاتے میں حج ہے، اس کے کھاتے میں عمرہ ہے، لیکن ایسا بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ ایمان کے بغیر سارے نیک اعمال برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک تو نہیں کر سکتے، اگر مثال کے طور پر یہ لوگ کر جائیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ عمل کیا ہے، چاہے وہ عمل نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل حج و عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل بھلائی کا حکم دینے برائی سے روکنے کے شکل میں ہو، یعنی جو بھی نیکی انہوں نے کی ہے وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبیوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی نہیں کر دے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ بھی کر لیں شرک تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نبی اگر آپ بھی شرک کر دیں گے تو ہم آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایمان کے بغیر جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ ایمان اگر ہمارے پاس نہیں ہے، صرف اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، سب ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو کہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں، جنت میں جا نہیں سکتے۔ نبیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ نبیوں اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر یہ شرک عام آدمی تو کیا اگر میرے نبی بھی کریں گے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صاف کہہ دیا گیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرتا ہے سیدھا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے کہا 2 جگہ یہی آتا ہے لیکن ایک جگہ میں پڑھ دیتا ہوں، جو بھی شرک کے علاوہ تم گناہ کرو گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں۔ توبہ کرے بغیر مر گیا انسان، توبہ کیے بغیر مر گیا، معافی مانگ لے بغیر مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا یا کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا۔
بخشے گا نہیں اس کو. ہاں اگر دنیا میں شرک سے معافی مانگ لیا, توبہ کر لیا. توبہ کا معنی کیا؟ اللہ کی طرف پلٹنا. توبہ کا معنی کیا؟ اللہ کی طرف پلٹنا. استغفار کا معنی کیا؟ اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اللہ میرے سے گناہ ہوئے ہیں, یہ گناہ میرے معاف کر ڈال. بخشش کس کو بولتے ہیں؟ اللہ میرے گناہ معاف کر. استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا. وتوبوا الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹنا. تو لہذا ایمان اگر نہیں ہے, شرک ہے اگر اس کے کھاتے میں, تو نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے, اگر تم بھی فار ایگزامپل کر لیں تو تمہارے کو بھی کیا ہے, تمہارے سارے کیے کرائے سارے نیک اعمال برباد. آخری نبی سے بھی یہ کہہ دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ ایک مومن ہی جنت میں داخلہ مل سکتا ہے, کسی اور کو داخلہ نہیں ملے گا. یہ ایمان امن کا, ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. اگر ایمان ہے تو دنیا میں شانتی آئے گی, ایمان ہے تو ہم ہدایت والے ہیں. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک میں نہیں ملائے, ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملائے, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے, شانتی ہے, چین ہے, سکون ہے, دل کا چین ملے گا. ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک میں ملانا نہیں. شرک کی ملاوٹ, ایمان اور شرک دونوں, ایمان میں کیا شرک کی ملاوٹ آ گئی تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. ایمان صرف خالص ایمان ہے, پیور ایمان ہے, شرک نہیں اس میں, تو اولئک لہم الامن, ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے, چین و سکون ہے. وہم مہتدون, اور قرآن گارنٹی دیتا ہے کہ یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں, صحیح راستے پر. ایمان ہے تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی, ریکمنڈیشن کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. کل قیامت کا دن بڑا عجیب و غریب دن ہوگا. 1.5 کلومیٹر فاصلے پر سورج ہوگا, 1 یا 1.5 کلومیٹر فاصلے پر, یا بعض لوگوں نے کہا کہ سرمے میں جو لکڑی ہوتی ہے اتنی دور اتنے فاصلے پر سورج ہوگا ایسے. تو اس وقت ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی یہاں تک ڈوبا ہوگا, کوئی یہاں تک, کوئی یہاں تک, کوئی یہاں تک, کوئی یہاں تک, کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا. اس وقت لوگ پریشان ہوں گے. لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جا کر ریکمنڈیشن کریں گے, سفارش کرنے کو بولیں گے کہ ہماری سفارش کرو آپ کہ ہم کیسے عالم میں ہیں, کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں نے کیا ہے وہ پھل چک لیا تھا, وہ ریزن بتائیں گے. پھر کہیں گے کہ جاؤ نوح کے پاس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام بھی ریزن بتا دیں گے. پھر ایسے کرتے 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 آخر میں کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سجدے میں گریں گے. سجدے میں گر کر ایسی تعریف کریں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے تعریف سکھائے گا خاص اس وقت کے لیے, تو میں وہ تعریف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے, سر پوچھئے, جو بھی آپ پوچھو گے وہ دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے, ریکمنڈیشن کریں گے, اللہ ایسے ہی لوگ ایسے پرابلم میں, ایسے تکلیف میں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کی ہوگی؟ جو لا الہ الا اللہ دل سے پڑھتا ہے یا اپنے نفس سے پڑھتا ہے, اوپر سے نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ کا پاور اتنا خطرناک ہے ماشاء اللہ کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یہ میری امت ہی ہے, اللہ اس کو لے آئے جنت میں ڈال. وہ حدیث بھی مشہور ہے. ایک آدمی آئے گا, اس کے پاس کیا ہے 100 رجسٹر ہوں گے, 100 کاپیاں ہوں گے, 100 نوٹ بک ہوں گے.
اس میں سے 90 نوٹ بک گناہوں کے، ایک پرچہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ وہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کا دن ہے ہی پریشان والا دن، کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا معاملہ ہونے والا ہے، ڈر رہا ہوگا، کب کبھی تاری ہوگی، پریشان ہوگا، اور میزان کے پاس اس کو بھیجا جائے گا، اور وہ سوچ رہا ہوگا میرے پاس 90 تو پاپ ہے، گناہ ہے، مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اور ایک پرزہ کیا کرے گا، وہ ایک پرزہ کیا کرے گا، ایک پیپر لا الہ الا اللہ کا پیپر، کلمہ طیبہ کا پیپر کیا کرے گا، پریشان۔ اس کے 90 دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ کلمے کا پیپر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اگر عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو 90 کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے، وزن زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کلمے کا پلڑے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، یہ 90 دفتر اڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچو اس وقت اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی خوشی کے کیا کہنے ہوں گے، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ آج اگر ہم کوئی چیز، اگر ہم اچھی سفلتا پاتے ہیں امتحان میں، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، تو خوشی کا کچھ عالم عجیب ہی ہوگا۔ سائنسدانوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اگر کوئی ان کا فارمولا سکسیس ہوتا ہے تو پورے اس جو بھی ان کی یہ ہے جو رہنے کی جگہ ہے اس میں ناچتے ہوئے دیوانوں کی طرف پھرتے ہیں خوشی میں کہ میرا فارمولا سکسیس ہوا۔ تو اس وقت اس بندے کی کیا خوشی ہوگی جو بندہ ڈر رہا ہوگا 90 دفتر میرے گناہوں کے ہیں، صرف ایک دفتر نیکی کا ہے، وہ دفتر مجھے کامیاب کر دیتا ہے، بلکہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کو۔ تو اس لیے یہ لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لا الہ الا اللہ کا پاور یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو آخری وقت پر یہ کلمہ نصیب کر دیا تو دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جب تک زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، تیرے اسلام کو پسند کرنے والی زندگی دے، تجھے رب مان کر خوش ہونے کی زندگی دے، اور آخری وقت جب آئے لا الہ الا اللہ نصیب کر۔ یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایک پیغام اللہ کے نبی کا یہ بھی ہے، جو بندہ دین اسلام پر راضی ہوتا ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا دستور، میرا قانون، میرا چٹم، میرا لا، میرا اصول کیا ہے، اسلام ہے، اس پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی، واجب ہے، لکھ دیا گیا، واجب کر دیا گیا، کمپلسری اس کو جنت ملے گی۔ کس کو؟ جو اللہ کو، اللہ سے راضی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جو راضی ہے کہ میرا قانون میری زندگی میں اگر کوئی لا ہے، حقیقت میں کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، تو میرا اسلام ہے۔ اگر کوئی نبی ہے تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تین سے وہ راضی ہو گیا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا لا، میرا چٹم میری زندگی میں اگر کوئی قانون ہے تو وہ میرا اسلام ہے، اور میرے نبی اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان تینوں سے راضی ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت واجب کر دے گا، گارنٹی کمپلسری اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ قبر کی تیاری کی فکر کہ صحابی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے،
कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाजा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के गड्ढे के किनारे बैठे हुए थे। फबका, और रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसू क्या है, ज़मीन जो मिट्टी होती है, मिट्टी पर गिरकर वो मिट्टी कच्ची हो रही थी। जहाँ भी आंसू पड़ रहे, पानी पड़ा तो मिट्टी कच्ची होती ना, मट्टी, उस तरह कच्ची हो रही थी। और अल्लाह के रसूल कह रहे थे, या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस तरह की जगह यानी कब्र की तैयारी करो, फ़ाइदु, कब्र की तैयारी करो। आज मेरा और आपका क्या मामला है, कब्रस्तान में हम मजाक करते हैं, कब्रस्तान में हम बीड़ी फूकते हैं, कब्रस्तान में हम सिगरेट फूकते हैं, कब्रस्तान में हम दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। नहीं, मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको क्या, उनके सहाबा को, उनके साथ रहने वालों को जन्नत वाजिब कर दी गई थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र के पास आकर रो रहे हैं और आंसुओं से मिट्टी तर हो रही है। तो इनको कब्र की तैयारी की ये फिक्र थी। तो मेरी और आपकी भी ये फिक्र बन जाए कि मैं और आप भी कब्रस्तान जाते हैं तो उसका अदब करें, उसका एहतराम करें, वहाँ के घरों को ना खुलने, साइड से जाएं और वहाँ दुनिया की बातें ना करें, वहाँ मजाक ठट्टे वाली बातें ना करें। वहाँ क्या है, डर पैदा हो, वहाँ क्या है, एक ना एक दिन मैं यहाँ आने वाला हूँ, उस वक्त न मेरे बीवी बच्चे होंगे, न मेरे माँ बाप होंगे, न मेरे बहन भाई होंगे, कोई भी नहीं होगा। वही होगा कौन सा, मेरा नेक अमल या मेरा बुरा अमल होगा। ये सोचकर अगर वहाँ क्या है, कब्र की तैयारी अगर कर लेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अया इख्वानी, है मेरे भाइयों, तुम इस जैसी जगह के लिए तैयारी कर लो, फ़ाइदु। तो लिहाजा कब्र की तैयारी भी इस दुनिया में रहकर मुझे और आपको करनी है, क्योंकि आखिरी नबी इमामुल अंबिया जब वहाँ बैठकर रो रहे हैं तो मुझे और आपको भी कब्रस्तान जाकर रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी ने जन्नत में गारंटी दे दी, उस्मान तो जन्नती, उस्मान तो जन्नती, उस्मान तो जन्नती, रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु। और यहाँ तक कहा गया कि उस्मान तू क्या है, जो भी करना चाहे कर ले, क्या भी कर ले, लेकिन अल्लाह तुझे जन्नत में डालेगा, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। लेकिन ऐसे उस्मान कब्र के पास आते हैं तो वहाँ रोते हैं। पूछने वालों ने पूछा, उस्मान, जहन्नम का तज़किरा होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन खबर का तज़किरा जब होता है तो आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के भाइयों, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, ये कब्र आखिरत का पहला स्टेप है, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, यह आखिरत का पहला इम्तिहान है, यह आखिरत का पहला एग्जाम है। अगर इस कब्र में कोई कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया, पास हो गया, तो आखिरत की दूसरी मंजिलों में, दूसरे सीढ़ियों में क्या है, कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मुझे और आपको अगर रोना नहीं भी आ रहा तो आंसू निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस आखिरत, इस दुनिया में रहकर उस खबर की तैयारी करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर दिया, फ़अइद्दू, लोगों तुम तैयारी कर लो, इस दुनिया में रहते हुए इस जैसी चीज़ यानी कब्र की तैयारी कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए नबी आप क्या है, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को क्या है, आप क्या है, डराइए। तो यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कहते हैं, ऐ कुरैश के लोगों, इश्तरो अनफुसकुम ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, ऐ कुरैश के लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को क्या है, उनके कबीले का नाम ले लेकर कह रहे हैं। कुरैश के लोगों को कहने के बाद अल्लाह के नबी अब्द मुनाफ को, बनी अब्द मुनाफ को, अब्द मुनाफ के बेटों को कह रहे हैं कि ए बनी अब्द मुनाफ, कि तुम अपने आप को क्या है, जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं अपने चचा अब्बास से, अब्बास, मेरे चचा अब्बास,
تم اپنے آپ کو کیا ہے جہنم سے بچا لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے میری پھوپھی، تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، تیرا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بیٹی میرے مال میں سے سلینی جو چاہے مانگ لے، جو چاہے لے لے، لیکن اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تیرے ابو سب سے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ اے بیٹی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں، لیکن تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، تجھے تیرے ابو نہیں بچا سکے۔ تو اپنے آپ کی کیا ہے آخرت کی فکر کر لو کہ میں تمہارے خاندان کا ہوں، تمہارے قبیلے کا ہوں، قریش خاندان کا ہوں، لیکن میں تمہیں اگر تم کیا ہے جہنم والے اعمال کر کے آؤ گے تو میں تمہاری ریکمنڈیشن نہیں کر سکوں گا، تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ ذرا بتاؤ وقت کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، سب کو ڈرا رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو کہ تمہارے خاندان والے آخری نبی ہیں، تمہارے بھتیجے آخری نبی ہیں، تمہارے ابو آخری نبی ہیں، یہ سوچ کر کے آئے تم کیا ہے آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر چھوڑ دو گے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا بتاؤ اپنے خاندان قبیلے کے لیے اگر وہ جہنمی والے اعمال کرتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے کہتے ہیں، بنی عبد مناف سے کہہ رہے ہیں، اپنے چچا عباس سے کہہ رہے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہہ رہے ہیں، اپنی لخت جگر بیٹی سی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے۔ تو بتاؤ بھلا کوئی مولوی ملا کام آ سکتا ہے؟ کوئی مفتی کام آ سکتا ہے؟ کوئی پیر مرشد کام آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا میرے بھائیوں۔ جب ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کام نہیں آ رہے تو کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ میں اس دنیا میں رہ کر کتنی نیکیاں ہم نے کما لی ہیں اور کتنی برائیاں ہم نے کی ہیں۔ آج ہم نے برائیاں زیادہ کی ہیں تو کل ہم کیا ہے نیکیاں زیادہ کریں گے، یہ فکر کرنا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو تم آج اپنا حساب کر لو، کل قیامت کے دن حساب ہونے سے پہلے، کل قیامت کے دن ہمارا ہر چیز کا حساب کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ذرہ کہتے ہیں چونٹی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کھڑکی میں جو باریک سا وائٹ سا نظر آتا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں، اتنی بھی اگر کوئی نیکی کیا ہوگا تو اس کا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اتنی ہی کوئی برائی کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کا حساب کر لو کہ میرے کھاتے میں آج کتنی نیکیاں آئے ہیں، اس گھنٹے میں کتنی نیکیاں آئے ہیں، اس دن میں کتنی نیکیاں آئے ہیں، اس وارم میں کتنی نیکیاں آئے ہیں، اس مہینے میں کتنی نیکیاں آئے ہیں، اور اس سال میں کتنی نیکیاں آئے ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور نیکیاں کرو، اگر برائیاں ہیں تو برائیوں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، پاپوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرے گا، یہ آزمانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو۔ یہ دنیا امتحان ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے واسطے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے واسطے جنت ہے۔ جنت اس معنی میں کہ وہ کافر یہاں انجوائے کرے گا، عیش آرام کرے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ہو کر ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے، قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور پکا ایمان بھی اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے، تب جا کر مجھے اور آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پیغام، ایک میسج یہ بھی دیا اونٹنی پر بیٹھ کر کہ لوگوں سن لو کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور تم لوگوں کے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے، ان دونوں پر عمل پیرا ہوں گے، ان دونوں کو کیا ہے پریکٹیکل میں لاؤ گے، پریکٹیکلی فالو کرو گے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، تو یاد رکھو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اور تم کیا ہے جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر بھی یہ میسج دے کر جا رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ تو مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس دنیا میں اچھے کام کر لوں، میں اس دنیا میں نیکی کر لوں، میں اس دنیا میں اس لیے جیوں، اس دنیا کے لیے نہ جیوں بلکہ اس دنیا کے لیے جیوں، اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جیوں۔ دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں، ساری چیزیں میرے لیے ہیں، لیکن میں جنت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جنوں کو انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میرا اور آپ کے پیدا کرنے کا ٹارگٹ ہی اللہ نے یہ بتا دیا، مقصد یہ بتا دیا ہے کہ تمہار کو اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ دنیا کمانا ہے لیکن آخرت کو بھول کر نہیں، آخرت ساتھ میں رہنا ہے۔ آخرت کو بھول کر دنیا کماؤ گے تو مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام یہ بھی دیتے ہیں کہ تم اللہ کی قسم اے قریش کے لوگوں، تم ضرور نماز پڑھو گے، تم ضرور زکوٰۃ دو گے، اگر تم زکوٰۃ اور نماز نہیں پڑھو گے تو میں ایک آدمی کو مقرر کروں گا، وہ آدمی تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ اے قریش کے لوگوں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، مالدار ہونے کے بعد نہیں کرو گے، تو یاد رکھو ایک آدمی کو تمہارے اوپر مقرر کروں گا، ایک آدمی کو لگا دوں گا تمہارے پیچھے، وہ تمہاری گردنیں اڑا دے گا۔ اگر یہاں اسلامی حکومت ہوتی تو یہی حالت ہوتی ہماری، گردنیں اڑا دی جاتی ہماری۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو کیا ہے کہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کا ڈیفنس کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کوئی بھی مومنوں کو ستائے گا تو اللہ اس کا ڈیفنس کریں گے، اللہ اس کا دفاع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا۔ اچھا ولی کون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں۔ پہلی چیز الذين آمنوا، اللہ پر وشواس۔ 6 چیزیں جو بتایا میں نے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری کی زندگی اپنائے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، تو اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ 2 چیزیں آ گئی تو وہ ولی ہے۔ کہا اللہ نے، اللہ کے رسول اعتماد ہے، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، اس سے اعلان جنگ سنا دو، کہ اللہ اس سے اعلان جنگ سنا دو۔ جو بھی میرے ولی کو ستائے گا، دشمنی کرے گا،
تو میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں، یعنی اللہ سے وہ لڑے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے لڑ سکتا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے اتنا محبت کرتے ہیں جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزاریں، تو اللہ ڈیفینس کرتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے ولی کو ستائے، جو بھی اس سے دشمنی کرے، تو میرا اعلان جنگ ہے اس آدمی سے۔ تو لہذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، مومنوں سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ لڑیں گے، جو بھی دشمنی کرے گا اس سے۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان والوں سے محبت اللہ تعالیٰ کی۔ ایک پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا حضرت معاذ کو۔ ایک دن کہتے ہیں حضرت معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے، پکڑ کر کہا واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ تو معاذ نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہیں بھولنا، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا پڑھنا نہیں بھولنا تو ہر فرض نماز کے بعد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ذرے نیکیاں کرو، ذرے تسبیحات پڑھو کہ اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرے گا، عمل میں سب سے زیادہ تمہارے سے آگے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 30 بار پڑھ کر لاسٹ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد پڑھو گے تو سب سے زیادہ نیکیوں میں تمہارے سے آگے کون نہیں پڑھے گا، اللہ ہے کہ جتنا وہ کوئی بھی تمہارے اتنا پڑھا تو دونوں برابر آئیں گے، لیکن نیکیوں میں سب سے آگے تم پڑھو گے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ساری چیزیں بتلا دی کہ ایمان کی فکر کیسی کرنی چاہیے، خبر کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا فائدے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن آج میں اور آپ ذرا ٹائم نکال لیں، یہ ذکر و اذکار کر لیں، یہ زندگی، حقیقی زندگی قرآن اور سنت کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول آ جائے، امن بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں تو ہے ہی۔ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ یہ میرا امتی ہے۔ تو آج میں اور آپ سمجھ کیا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، 24 گھنٹے محنت لگا رہے ہیں، لیکن یہ محنت یہ 60 سال کی محنت ہے۔ یہ پھل پوری طرح ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ جو ہم دنیا میں جو پراپرٹیز وغیرہ وغیرہ کما رہے ہیں، کب تک؟ سانس جب تک ہے تب تک۔ سانس نکل گئی، یہ پراپرٹی، یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس ہمارا نہیں ہوگا، ہمارے وارثوں کو پہنچ جائے گا، ہماری اولاد کو پہنچ جائے گا۔ اور یہ پراپرٹی، یہ بینک بیلنس قبر میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا قبر میں۔ کیا آئے گا قبر میں؟ یہی نمازیں آئیں گی، یہی درود پڑھے ہوئے گے تو وہ درود آئے گا، وہی حج آئے گا، وہی صدقہ خیرات آئے گا، وہی روزہ آئے گا، قبر میں یہ آئیں گے۔ تو اس واسطے میرے اور آپ کی محنت جیسے دنیا کے لیے ہے میرے بھائیوں، ویسی ہی محنت اگر ہم آخرت کے لیے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا چھوٹی دنیا ہے، یہ 60 70 زیادہ سے زیادہ 110 120 ابھی زیادہ مان لیں 150 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تو زیادہ تھی، 950 سال، 1000 سال، لیکن اب تو میکزیمم مار لیں گے تو 150 سال۔ تو 150 سال کی زندگی کے لیے ہزاروں کروڑوں جو ختم ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی، ختم ہو ہی نہیں سکتی، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے وہاں کا ایک دن۔ تو اس زندگی کے لیے ذرا تیاری کر لو، ذرا محنت کر لو،
ذرا محنت کر لو کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. میری اور آپ کی لائف زیادہ سے زیادہ میکزیمم مان لیں تو 150 ایئرس، اتنا نہیں ہوتا پھر بھی میکزیمم مان لیں تو. لیکن اس زندگی کی، اس لائف کی کوئی گارنٹی نہیں، کب ختم ہوگی گارنٹی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کر لو، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا برابر ہے. اس دنیا میں ہم وہ آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. اگر بھول گئے ہیں تو اللہ کے واسطے آج سے اس فکر کو تازہ کر لو. 5 ٹائم نماز پڑھو، 5 ٹائم نماز. پہاڑ کیا بھی سر پر رکھ لے کو پھرنے کا نہیں. 5 ٹائم نماز. دعائیں ذرا سیکھ لو، قرآن پڑھنا سیکھ لو. اگر نمازوں کے واسطے روزانہ 1 گھنٹہ اور کچھ سیکھنے کے واسطے روزانہ 1 آدھا گھنٹہ بھی آپ نکال لیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اگر 24 گھنٹوں میں اگر نکال لو گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم اس دنیا میں رہ کر تیاری کچھ نہ کچھ آخرت میں کامیابی کی تیاری ہو سکتی ہے، فاس ہو سکتے ہیں. کم سے کم وہ تو فکر کرو. دن میں 2 گھنٹے مشکل نہیں، دن میں 2 گھنٹے مشکل نہیں. وقت پر نماز اور ذرے دعائیں، ذرے وہ چیزیں، دعائیں قرآن سیکھنے کے لیے، دعائیں سیکھنے کے لیے اگر روزانہ اگر ہم 2 گھنٹے نکال لیں گے تو انشاءاللہ ان 2 گھنٹوں میں ہمیں کیا ہے بہت ساری تیاری ہو سکتی ہے. انشاءاللہ نکالو گے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی وقت ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پیشاب پیخانے کی جگہ کو چھوڑ کر جہاں بھی آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی سورہ یاد ہے تو پڑھتے جاؤ. قل اللہ احد کا سورہ 10 بار پڑھ لو، کتنے بہت سارے فائدے. بائک میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو آ رہا، یہ پڑھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، آ رہا، یہ پڑھو. سبحان اللہ بحمدہ، آ رہا، پڑھو. استغفر اللہ واتوب الیہ، آ رہا، یہ پڑھو. کبھی بھی ٹائم ویسٹ مت کرو. فری ہے پڑھتے جاؤ. کام کر رہے ہیں، کارپینٹر ہے دروازہ بنا رہے، پڑھتے جاؤ. گونڈا ہے دیوار بن رہے، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کل قیامت کے دن اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ میں کام کرتے ہوئے بھی یہ پڑھا تو آج مجھے کیا ہے اس کا بدلہ مل رہا ہے، اچھا بدلہ مل رہا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تیرا فضل شامل رہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. تو یہ بھی دعا کرو اللہ جب تک ہمارے کو زندگی دیا ہے اسلام پر ہو، اور لاسٹ میں آخری سانس کے وقت کیا پڑھے، لا الہ الا اللہ نصیب ہو. یہ دعا کرو. اللہ ہم تمام کو کیا ہے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی موقع ملے ذکر و اذکار کرنے، قرآن یاد ہے قرآن پڑھنے، ساری چیزیں نیکیاں کمانے کے جتنے راستے ہو سکتے ہیں وہ سارے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب اس دنیا میں ہے تو امن چین عطا فرما. جب اس دنیا سے اٹھا لے تو مسلمان بنا کر اور نیک لوگوں میں کیا ہے نیک لوگوں کی لسٹ میں ہمارے کو ڈال دے. اور آخرت میں قبر کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات